أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10ویں پارے کا 13واں رکوع اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. 13ویں رکوع میں منافقین کی منافقت کا ذکر ہے کہ جہاد پر نہیں گئے، جھوٹے بہانے کر لیے، اور پھر مسلمانوں کے بارے میں جب مسلمانوں کو اچھی خبر ملتی تو ان کو دکھ ہوتا، اور جب مسلمانوں کو دکھ ہوتا تو ان کو خوشی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تم مال خرچ کرو دل کی خوشی سے یا مجبوراً، تمہارا یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا نیکی ہے، اور نیکی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. منافق کے پاس ایمان نہیں ہے، تو منافق کے پاس جب ایمان نہیں تو اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں. انکم کنتم قوما فاسقین، تم نافرمان قوم ہو، اس لیے بھی تمہارا صدقہ قبول نہیں. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے صدقات کو قبولیت سے کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں. تمہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ نماز بامر مجبوری اور سستی سے پڑھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بامر مجبوری کرتے ہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول نہیں فرماتے. اب منافقین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بات سے تعجب میں نہ پڑیں کہ ان کو مال مل رہا ہے، اولادیں مل رہی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں آئے. تو جب اللہ کسی کو سخت سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں میں اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ اور گناہ کرتا رہے تاکہ زیادہ بڑا عذاب ملے. فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہم لمنکم، کہ یہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ صرف قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ تم سے ڈرتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان نہیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے یہ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر انہیں کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کہیں گھسنے کی جگہ مل جائے، تو یہ ادھر ایسے بھاگیں گے جیسے جانور رسیاں توڑا کے بھاگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جانور قربانی کے وقت اسے گرایا جائے اور وہ بھاگ جائے تو کتنی تیزی سے بھاگتا ہے پھر وہ. تو اللہ فرما رہے ہیں اس طرح یہ تیزی سے اس طرف بھاگیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی کو الزام دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات لوگوں میں تقسیم کرتے تو یہ الزام دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صحیح تقسیم نہیں کر رہے،
کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تو یہ الزام اللہ کے نبی پر لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس صدقے پر خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا کرتا، لیکن یہ راضی نہیں ہوئے۔ تو پھر فرمایا کہ ان کو یہ بتا دیجئے کہ جو میرے پاس صدقات آتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ آتی ہے، اس کے 8 مصرف ہیں، تو ان میں سے اگر تم نہیں ہو تو میں تمہیں کیسے دوں؟ ان 8 لوگوں میں سے اگر تمہارا کوئی شمار نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی، مسکین کو دی جائے گی، زکوٰۃ جمع کرنے والا جو عملہ ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح تالیف قلوب کے لیے، یعنی ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، اگر انہیں تھوڑا بہت پیسہ دے دے وہ دین کی طرف آ سکتے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے، یہ پہلے تھا اب ایسا نہیں ہے۔ وفی الرقاب، اسی طرح جو لوگ غلام ہیں اور وہ آزادی چاہتے ہیں تو ان کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنے مالک کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ والغارمین، کسی کو کوئی جرمانہ پڑ گیا یا قرضہ چڑھ گیا تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، مجاہدین، کاروبار تو نہیں کر سکتے، وہ تو جہاد میں مصروف ہیں۔ اسی طرح مدارس کے طلباء اور علماء، یہ بھی اللہ کے راستے کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اگر یہ کاروبار میں پڑ جائیں تو مدارس اجڑ جائیں، پڑھانے والا کوئی نہ ہو، پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اس طرح جو مسافر ہے، اپنے علاقے میں وہ مالدار ہے، لیکن جب وہ سفر میں آیا تو اس کے پاس کچھ بچا نہیں، جیب کٹ گئی یا مال چوری ہو گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو منافقوں، اگر تم ان میں سے کسی میں بھی شمار نہیں ہوتے تو پھر تم اعتراض کیسے کرتے ہو؟ بس ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، جب ان کو ملتا تو خوش ہوتے، نہ ملتا تو ناراض ہوتے، اور الزام اللہ کے نبی پر لگاتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو 8 مصارف مقرر کیے ہیں یہ اللہ نے کیے ہیں، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ 8 قسم کے لوگ بنائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا ان منافقین میں سے بعض وہ بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، آپ کے سامنے باتیں کرتے، جو جھوٹ سچ بول دیتے، اللہ کے نبی سنتے رہتے۔ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ ان کو نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بس آپ صرف سنتے رہتے تھے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہوا اذن، یہ نبی تو نیرا کان ہے، جو مرضی سنائے جاؤ سنتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، تمہارے لیے نبی کا کان ہونا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ کھل کے بتا دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو وہ جو صرف سن لیتے ہیں نا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، نبی جو ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کی بات پر یقین رکھتے ہیں، مومنوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی رحمت ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو نبی کی گستاخی کرے، نبی کی توہین کرے، نبی کو تکلیف پہنچائے، کسی بھی حوالے سے وہ نبی کو تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو صحابہ ہوں چاہے اہل بیت ہوں، ان سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ نبی سے محبت ہو، اور ان سے بغض سے بچنا چاہیے کہ ان سے بغض نبی سے بغض ہے۔ اور جو نبی کو اذیت پہنچائے گا، یعنی جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اسے نبی کو پہنچائی،
جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی اسے نبی کو اذیت پہنچائی، تو جو نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق یہ بھی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، کھانے کا مقصد لیرزوکم، تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، تم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہو اور صحابہ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو، کیسے عجیب لوگ ہو۔ الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جو لڑائی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کو بہت بڑی ذلت ملے گی۔ اللہ اس کے رسول سے کبھی جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور سود کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا، اور جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آج اگر اللہ نہیں پکڑ رہا، مہلت دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کاروبار جائز ہو گیا، یہ تو اللہ نے مہلت دی ہے، پتہ نہیں کتنے سال مہلت دے، پھر اللہ جب رسی کھینچے گا پھر انسان یوں سمجھو کہ عرش سے فرش پہ گر جاتا ہے جب اللہ رسی کھینچتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے بچانا چاہیے۔ یحذر المنافقین، منافق اندر ہی اندر ڈرتے بھی ہیں، کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کے دل کی کیفیت بتا دی جائے کہ یہ تو منافق ہیں، یہ تو اندر سے کافر ہیں، اسے اندر سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس لیے منافق کے لیے دنیا میں یہ عذاب ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی، اور یہ عذاب ہے اس کے لیے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، یہ راز کہیں فاش نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، استہزئوا، تم مذاق سمجھ رہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ڈر کو ظاہر کرے گا، یعنی صورت نازل کرے گا جس میں تمہارا بتائے گا کہ تم منافق ہو، اور پھر ایسا ہوا، سورہ منافقون بھی نازل ہوئی، اور بھی منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بتا دیا کہ فلاں 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 منافق ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر 36 آدمیوں کو کھڑا کیا، فلانے تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، تم منافق ہو، نکل جاؤ۔ اب کیا عزت رہ گئی؟ تو جو تمہیں خطرہ تھا نا، ڈر تھا کہ ہماری منافقت نہ کھل جائے، اللہ نے وہ ظاہر کرنی ہے۔ پھر جب ان سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو لَيَقُولُنَّ، کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ایسی گپ شپ لگا رہے تھے۔ بعض لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جب پوچھو اور تو ہم تو مذاق کر رہے تھے جی، ہم بھی مسلمان ہیں، توبہ توبہ، ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں، ہم تو بس گپ شپ لگا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے پوچھئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا مذاق کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، اللہ کی آیات ملی ہیں، اللہ کا رسول ملا ہے، انہی کا مذاق اڑانا ہے تم نے؟ تم اپنے باپ کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے، اپنی ماں کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ عجیب لوگ ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لا تعتذروا، آج بہانے مت کرو، تم کافر ہو، اوپر سے کلمہ پڑھا لیکن اندر سے تم نے کفر کیا، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسرا گروہ جو ہوگا اس کو تو عذاب دیں گے، یعنی بعض منافقین ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ان کو ہم معافی دے دیں، لیکن جو توبہ نہیں کرے گا اس کو سزا تو ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی ہیں۔ منافق مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، منافق کا دوست ہوگا۔ اور منافقوں کی عادت کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے، بری باتوں کا حکم دیں گے، اچھائیوں سے روکیں گے۔ مجھے ایک صاحب ملے، پچھلے سوموار کی بات ہے، کہنے لگے مولانا آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا خیال ہے، کروں کہ نہ کروں؟ میں کہا میں تو ترغیب دیتا ہوں کرو، میں تو سب کو کہتا ہوں۔
کہنے لگا میری بیوی مجھے کہتی ہے زنا کر لو سوکن نہ لے کے آؤ. اب یہ منافقت نہیں؟ اللہ نے منافقین کی کیا نشانی بتائی؟ برائی کا حکم دیں گے، اچھائی سے روکیں گے، نکاح سنت ہے اس سے روکیں گے، اور زنا حرام ہے گناہ ہے اس کی دعوت دیں گے. زنا بے شک کر لو سوکن نہ لے کے آنا. یہ منافقوں کی نشانی ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم جب نکاح پر اعتراض کرتے ہیں، نکاح ہے، چاہے پہلا ہو چاہے دوسرا ہو چاہے تیسرا ہو چاہے چوتھا ہو، وہ تو نکاح ہے نا، زنا تو نہیں ہے. جس طرح پہلے نکاح پر تانے دینا، الزام لگانا گناہ ہے، اسی طرح چوتھے نکاح پر بھی تانے دینا الزام لگانا گناہ ہے، کیونکہ نکاح ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات نہیں کرتے. نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بھول گئے. فَنَسِيَهُمْ، اللہ بھی ان کو بھول گیا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، منافق بڑے نافرمان ہیں. وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں کے ساتھ بھی، منافق عورتوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی. کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم، ان کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان کو ملے گا. ان منافقین کا حال فرمایا کالذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، جو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، مال زیادہ تھا، اولاد زیادہ تھی، اور انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو جیسے انہوں نے اٹھایا، لیکن انجام کیا ہوگا؟ ان کے دنیا آخرت کے سارے اعمال برباد، اور یہ نقصان اٹھائیں گے. اور اللہ نے فرمایا خذتم کالذی خاضوا، تم بھی ان لوگوں کی ریس کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے، بالشت با بالشت، قدم بقدم. کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. وہی کچھ ہو رہا ہے، جو وہ کرتے تھے وہی سارا کچھ آج مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ ان جیسے کام کریں گے. پکا ایمان والا ان جیسے کام نہیں کرے گا. فرمایا الم یاتہم، کیا ان کو خبر نہیں پہنچی ان سے پہلے قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم ابراہیم کی، قوم مدین کی، قوم لوط کی. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اللہ کا عذاب آیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ہلاک اور برباد ہوئے. پھر اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کوئی سمجھے کہ اللہ نے بڑا ظلم کر دیا، اللہ کہتے ہیں میں تو ظلم نہیں کرتا، میں نے تو تم پر احسان کیا کہ اپنا نبی بھیجا سمجھانے کے لیے، تم نے میرے نبی کی بات نہیں مانی تو اپنے اوپر خود ظلم کیا. اللہ ظلم نہیں کرتا. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. منافق منافق کا دوست ہے، مومن مومن کا دوست ہے. منافق کیا کرتے تھے؟ برائیوں کا حکم دیتے تھے، لیکن مومن کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں. منافق اچھائیوں سے روکتے تھے، یہ برائیوں سے روکتے ہیں. نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ نے مومنوں کے لیے وعدہ کیا ہے جنت کا، جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. بڑے پاکیزہ صاف ستھرے گھر ہوں گے، اور ہمیشہ کی جنت ان کو ملے گی. اور ان سب میں سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ملے گی جو سب سے بڑی نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنت عطا فرما دے. جہنم سے بچ جانا، جنت میں چلے جانا، یہ کامیابی ہے، باقی کوئی کامیابی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، میں ارب پتی بن جاؤں، میرے اتنا اچھا گھر بن جائے، فلاں سوسائٹی میں میرا گھر بن جائے، میرا بزنس اتنے ملکوں میں پھیل جائے، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، میں کامیاب. یہ کامیابیاں نہیں ہیں. اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے، میں حافظ بن جاؤں، میں مولوی بن جاؤں، میں بہترین خطیب بن جاؤں، میں بہترین مدرس بن جاؤں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، یہ ہے کامیابی. چاہے وہ دنیا داری ہے چاہے دین داری ہے،
کام وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو، تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور جنت میں پہنچ جاؤ، تو یہ کامیابی ہے، اور اسی کو اصل کامیابی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔